حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کو اللہ تعالیٰ نے مال عطا کیا اور اس نے اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کی، اللہ تعالیٰ نے مال دیا اور اس نے اس کی زکوٰۃ نہیں دی، قیامت کے دن اس کے لیے ایک گنجا سانپ بنایا جائے گا جس کے 2 زہریلے ڈنک ہوں گے۔ اس سانپ کو اس کا طوق بنا دیا جائے گا، پھر وہ اس کو اپنے جبڑوں سے پکڑے گا، پھر کہے گا میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ آل عمران کی 180 آیہ نمبر تلاوت فرمائی کہ جو لوگ ان چیزوں کو یعنی خرچ کرنے میں بخل کرتے تھے، کنجوسی کرتے تھے، جو ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے عطا فرمائی ہیں، وہ ہرگز گمان نہ کریں، یہ گمان نہ کریں کہ یہ بخل یعنی کنجوسی ان کے حق میں بہتر ہے، بلکہ وہ ان کے حق میں بہت برا، وہ یعنی مال قیامت کے دن ان کے گلے میں طوق بنا کر ڈال دیا جائے گا۔ اور یہ بخاری شریف کی حدیث پاک تھی اور یہ صحیح مسلم کی حدیث پاک ہے، اور بخاری شریف میں بھی اس کو نقل کیا گیا کہ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہر وہ شخص جس کے پاس سونا اور چاندی ہو اور وہ اس کا حق ادا نہ کرے تو قیامت کے دن اس کے لیے آگ کے پترے تیار کیے جائیں گے اور ان پتروں کو دوزخ کے اندر تپایا جائے گا۔ جب آگ جہنم کی آگ میں گرم کیا جائے گا یعنی تپایا جائے گا، پھر ان کے ساتھ اس شخص کے پہلو، پیشانی اور پیٹھ کو داغا جائے گا۔ پھر جب وہ پترے ٹھنڈے ہوں گے تو ان کو دوبارہ آگ میں گرم کیا جائے گا۔ یہ عذاب اس دن دیا جائے گا جس کی مقدار 50,000 سال ہوگی، یعنی یہ قیامت کی بات ہو رہی ہے کہ ابھی 50,000 سالہ دن، اور جو بندے مال نصاب پورا ہونے تک پہنچ چکے ہوتے ہیں پھر بھی اپنی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، تو ان کے متعلق یہ فرمایا جا رہا ہے کہ 50,000 سال یہی عمل ہوگا اور ان کو عذاب دیا جاتا رہے گا حتیٰ کہ تمام لوگوں کا فیصلہ کر دیا جائے گا، پھر دیکھے گا کہ اس کا ٹھکانہ جنت کی طرف ہوگا یا دوزخ کی طرف ہوگا۔ اور اسی طرح فرمایا جس کے پاس اونٹ ہے اور وہ اس کا حق ادا نہیں کرتا تو اونٹ اپنے پاؤں سے اس کو روندے گا اور اپنے منہوں سے ان کو کاٹے گا۔ پھر اسی طرح بھیڑ اور بکریوں کا فرمایا کہ وہ اپنے سینگوں سے ان کو زخمی کریں گی اور اپنے پاؤں سے روندے گی حتیٰ کہ تمام لوگوں کے درمیان فیصلہ کر دیا جائے گا، پھر وہ دیکھے گا کہ اس کا ٹھکانہ جنت کی طرف ہوگا یا دوزخ کی طرف۔ یہ زکوٰۃ جو ہے یہ ہم پر فرض ہے جو بندہ صاحب نصاب ہو جائے۔ تو جس طرح دیگر چیزوں کا علم حاصل کرنا فرض ہے، اس طرح جب بندہ مالدار ہوتا ہے اس کو یہ سیکھنا اس پر فرض ہے کہ زکوٰۃ کس طرح ادا کی جائے، زکوٰۃ کب فرض ہوتی ہے، اس کے نکالنے کا صحیح طریقہ کیا ہے۔ ایک تو زکوٰۃ نکالنا، ایک صحیح نکالنا اہتمام کے ساتھ کہ میں جو زکوٰۃ دے رہا ہوں یہ میری، اور جس کو دی جا رہی ہے اس کا پتہ ہو۔ بالفرض ایک بندہ زکوٰۃ دیتا ہے، وہ یہ سیکھ بھی لیتا ہے لیکن جس کو دے رہا ہے وہ زکوٰۃ کا مستحق ہی نہیں، تو پھر بھی زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ تو اس کو اڑانا یا فقراء میں یا غریبوں میں یا مانگنے والوں میں دے کر اپنے آپ کو مطمئن کر لینا، تو اس کے متعلق بڑی سخت یہ جو دونوں حدیث پاک تھی وہ صحیح بخاری میں اور امام مسلم نے ان کو روایت کیا ہے، اور قرآن کریم کی سورہ آل عمران میں اور سورہ البقرہ میں اور دیگر قریباً 80 مقام ایسے ہیں جہاں نماز کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کا ذکر کیا ہے، اور اس کے علاوہ دیگر مقامات پر بھی۔ تو بعض نے کنز المال کی حدیث پاک میں تو ہے کہ جو بندہ زکوٰۃ نہیں دیتا اس کی نماز ہی نہیں ہوتی، ایسی روایات بھی ملتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ چونکہ زیادہ تر مسلمان رمضان المبارک میں، ویسے اس کے لیے کوئی مہینہ ضروری نہیں، فکس جو مرضی فکس کرتے ہیں سال گزرنے پر، لیکن لوگ رمضان المبارک میں اہتمام کرتے ہیں، تو پورا سال ہوتا ہے کہ
رمضان میں تو چونکہ رمضان میں زکوٰۃ دی جاتی ہے تو لینے والے بھی ہوتے ہیں، دینے والے بھی ہوتے ہیں، تو اس ماحول میں زکوٰۃ کے مسائل سیکھنا ضروری ہم پر فرض ہے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح زکوٰۃ ادا کرنے کی اور اس فرض کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔